خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نامے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں انیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدا کس قسم کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، خدا کس قسم کی عبادت کو قبول کرتا ہے اور ہم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں جو خدا کو پسند آئے۔ کتاب مقدس میں سے آپ یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ ہماری عبادت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ہماری عبادت کی بنیاد بائبل مقدس ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح نے خدا سے کہا، تیرا کلام سچائی ہے۔ یوحنا 17واں باب اس کی 17ویں آیت۔ کچھ مذاہب ان سچائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ ان سچائیوں کی بجائے انسانوں کی تعلیمات اور روایات کے مطابق خدا کی عبادات کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ مگر خداوند یہوہ پاک خدا ان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا جو خدا کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مرکس 7 باب اس کی 9 آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کے مطابق خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں درج ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے خدا کا دل خوش ہوتا ہے۔ ہمیں خدا کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ خدا نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم صرف اس کی بندگی عبادت کریں۔ مکاشفہ 4 باب 11ویں آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا سے محبت کرنی چاہیے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت میں بتوں، تصویروں یا تصاویر اور مورتیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یسایہ 42:8 کو ضرور پڑھیے گا۔ تو اے میرے عزیزو، ہماری عبادت جو ہے وہ خدا کی نظر میں پاک اور پسندیدہ ہونی چاہیے۔ رومیو 12واں باب 1 آیت کے مطابق جو ہے ہمیں اپنی زندگی خدا کے مطابق گزارنا ہے اور عبادت صرف گیت یا دعاؤں کی حد تک نہیں یا کلام پڑھنے تک نہیں بلکہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عبادت ہی ہونی چاہیے۔ اے میرے عزیزو، خدا باپ سے محبت کرنے والے لوگ شادی کے سلسلے میں اس کے معیاروں کی قدر کرتے ہیں جو خدا نے مقرر کیے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے کاموں سے دور رہتے ہیں جن سے انہیں نقصان ہو سکتا ہے، جیسے وہ تمباکو نوشی نہیں کرتے، منشیات نہیں لیتے، بے تحاشا شراب نہیں پیتے اور بہت سی چیزیں۔ اے میرے عزیزو، ہمیں اپنے ہم ایمانداروں کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اے میرے عزیزو، ہر ہفتے، ہر مہینے یا کسی بھی مقررہ عبادت میں شمولیت جو ہے وہ ہمیں ایک مقدسین کی جماعت کی صورت میں نظر آتی ہے اور یہ بالکل عین خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ زبور 111 اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت کیجیے گا۔ اے میرے عزیزو، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور مقدسین کی جماعت کہلاتے ہیں، ہم اس کا حصہ بنتے ہیں، ہم ایک بدن کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں۔ زبور 104 اس کی 33ویں آیت کو پڑھیے گا۔ خدا بھی ہمیں مقدسین کی جماعت کا حصہ بننے کے لیے کہتا ہے۔
کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے اب ہم اور ہمیشہ تک خوشیوں بھری زندگی بسر کر سکتے ہیں اور کر سکیں گے۔ اے میرے عزیزو، ان عبادات میں جا کر دوسروں کا حوصلہ بڑھائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ہمیں عبادت میں بتوں اور تصاویر کا استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا ناخوش ہوگا؟ اے میرے عزیزو، قدیم زمانے میں جب خدا کے کچھ بندوں نے اس کی عبادت کے لیے بت بنائے یا بنایا تو کیا ہوا؟ کیا خدا خوش ہوا؟ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ عبادت میں تصاویر یا بت استعمال کریں گے تو وہ خدا کے زیادہ قریب ہو جائیں گے یا اس سے قریب محسوس کریں گے، قربت محسوس کریں گے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ خروج 20 باب اس کی 4 سے 6 آیات اور زبور 106 35 سے 36 آیات کی تلاوت کیجیے گا۔ ہم صرف یہوہ پاک خدا کی عبادت کر کے جھوٹے عقائد سے آزاد ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ زبور 91 اس کی 14ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ ہمیں عبادتی محفلوں میں، مجالس میں، جماعت میں، عبادت میں صرف اور صرف خدا کی ستائش کے لیے جانا چاہیے اور کرنی چاہیے۔ زبور 22 اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ اور خدا اس طرح کی محفلوں سے اور مقدسین کی رفاقت سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ بہت سی مسیحی مجالس میں بہت سے ایسے عناصر صرف اس وجہ سے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو، اپنی جسمانی خواہشوں کو تسکین پہنچا سکیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ ایسی عبادت میں ایسے اشخاص سے خدا قطعاً خوش نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے عناصر ہیں، بہت سے ایسے مسیحی عبادات میں لوگ نظر آتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے کپڑوں کی نمائش یا جسم کی نمائش یا دوسروں پر جو ہے وہ خود کو فوقیت دینے کی سوچ سے جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ عبادت میں جو کچھ بھی سیکھیں آپ دوسروں کو سکھائیں، خدا خوش ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، زبور 9 اس کی پہلی آیت اور 34 زبور اس کی پہلی آیت کو ضرور پڑھیے گا۔